یہ ایک مسئلہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ ہمارا ایک دوست ہے جو بیچارہ غریب ہے لیکن بڑا خوددار ہے. وہ نہ کبھی زکوٰۃ کا مال لینا پسند کرتا ہے اور نہ ہی صدقہ کا نام بول کر کے کوئی مال لینا پسند کرتا ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جب وہ مستحق ہے، غریب ہے، تو ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم بہت دور کیوں کسی اور کو دیں. ہمارا دوست وہ بھی مستحق ہے، اس کو بھی ملنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر ہم اس زکوٰۃ کی وضاحت کر دیتے ہیں تو پھر وہ لے گا نہیں. وہ بڑا خوددار ہے اور وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا اور وہ اپنے آپ کو وہ شرمندہ ہوگا کہ میں اتنا گر گیا، میں اتنا ذلیل ہوں کہ مجھے زکوٰۃ کی رقم لینی پڑتی ہے. تو کیا کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں ایک آیت بارہا پڑھا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا ہے. مثلا اگر میرے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہوگا تبھی آپ کی نماز قبول ہے. کسی کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکلف نہیں بناتے ہیں کہ اگر آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو یہ گنجائش ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، مقبول ہے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیں. میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہے ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب اسلام میں. اگر ہم لیٹے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ گنجائش دی گئی ہے کہ اشاروں سے نماز پڑھ لیں. اتنی آسانیاں ہیں. تو بہرحال میں اپنے مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ یہ اچھا مسئلہ بھی ہے اور کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی یقیناً مستحق ہے اور قرآن کی ایک آیت ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جن پر زکوٰۃ واجب فرض ہے تو ان کے مال میں حق ہے. جو سوال کرنے آتے ہیں محتاج لوگ ان کو بھی دینا چاہیے. ایک وہ ہیں کہ جو مستحق تو ہیں لیکن وہ کبھی سوال نہیں کرتے ہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی انسان کے سامنے. اللہ نے فرمایا والمحروم، کہ یہ بیچارے ہمیشہ محروم کر دیے جاتے ہیں حالانکہ ان کا بھی حق ہوتا ہے. تو اب یہ مالداروں کی ذمہ داری ہے کہ ڈھونڈے، تلاش کرے اور ان تک پہنچ کے ان کا حق ان کو دے. تو یہ جو سوال تھا کہ میرا جو دوست ہے وہ حقیقت میں مستحق ہے اور اس کو زکوٰۃ کا مال ملنا چاہیے، تو ایسے لوگوں کو ہم زکوٰۃ کی وضاحت کیوں کریں؟ دل میں یہ نیت ہو کہ ہاں میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لیکن ہم ان سے کہیں کہ میرے دوست، میرے بھائی، آپ یہ میری طرف سے ہدیہ رکھیے، یہ گفٹ رکھیے. ہدیہ کا نام دے، گفٹ کا نام دے، تحفہ کا نام دے. یہ نام کہہ کر کے ان کو دیں تو ان کا دل بڑا ہوگا کہ نہیں، میرا دوست میرا خیال کرتا ہے، میری خوشی کا اسے خیال ہے، میرے غم کا اسے خیال ہے. اگر ہم ہدیہ کا نام دے کر کے، تحفہ کا نام دے کر کے زکوٰۃ کی رقم اس کو دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ بھی قبول ہے اور ہمارا ساتھی وہ بھی خوش کہ مجھے ہدیہ ملا، مجھے گفٹ ملا، مجھے تحفہ ملا ہے. اور ہماری زکوٰۃ، ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں، ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. تو بہرحال اگر کوئی بندہ مستحق کو، چاہے اس کا دوست ہو، اس کا پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، مستحق کو زکوٰۃ کی رقم ہدیہ کہہ کر کے دیتا ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور ایسا کرنا بہتر مناسب ہے تاکہ سامنے والے کی انسلٹی بھی نہ ہو زکوٰۃ کا نام سن کر کے اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. ایک اور مسئلہ ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کی طرف سے کیا ان کی اجازت لینا ضروری ہے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے کے لیے یا صدقۃ الفطر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بیوی پر زکوٰۃ فرض ہے تو بیوی، اس پر ضروری ہے کہ بیوی زکوٰۃ کی رقم نکالے. لیکن اگر اس کی اجازت سے یا اگر وہ قولاً یعنی کہہ کر اجازت نہیں دیتی ہے لیکن اشارتاً اس کی طرف سے اجازت ہے، صراحتاً نہیں، اشارتاً اس کی طرف سے اجازت ہے،
تو اب اگر ہم اپنی رقم سے اپنے پیسے سے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کو اطلاع دے کر، چاہے اس کی طرف سے اجازت کسی بھی طرح سے صراحتاً ہو، قولاً ہو یا اشارتاً ہو، اس طرح سے بھی اگر ہم اپنی بیوی کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اولاد کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے، اگر اولاد نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، صدقۃ الفطر نابالغ اولاد کی طرف سے نکالنا ضروری ہے، تو صدقۃ الفطر میں نے جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ عید الفطر کی فجر کی اذان سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے، تو اگر باپ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، جو میں نے کہا ہے کہ 22,871 روپے کا مالک ہے، تو وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کی رقم ادا کرے گا۔ امید کرتا ہوں میں کہ شاید ہمارے تمام ساتھیوں کو یہ دونوں مسائل اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اور میں ایک بات اور کہا کرتا ہوں کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے قریب میں جو عالم، جو مفتی، جو قاضی ہیں، آپ ضرور ان سے رابطہ رکھیں، اور آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے پہلے، صدقۃ الفطر ادا کرنے سے پہلے، یا آپ کا کوئی بھی دین کا میٹر ہو، آپ ان سے ضرور رابطہ کریں، معلوم کریں، تحقیق کریں، اور صحیح جواب طلب کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری زکوٰۃ کی قیمت اور زکوٰۃ کی رقم ادا کرنا صحیح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فخذ هذه المعاني بسيطة عظيمة، الدين بالأخلاق بالجود والعزيمة، بالحب والوفاق حياتنا كريمة، بالرفق بالسخاء نفوسنا سليمة، والصدق والوفاء قلوبنا حليمة، ما قيمة الوجود إن اختفى صميمه، وزالت الحدود